خواتین کا 16 ڈیز آف ایکٹیویزم جو ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، اس کی بیس پہ اس کو سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم عورتوں کے حقوق کے لیے جینڈر بیسڈ وائلیشن پہ، اور اس کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں یاد رکھا جاتا ہے. اور وہ دن جب ہم بناتے ہیں 25 نومبر، وہ 25 نومبر ہمیں 1960 کو ہی ریلائز کرواتا ہے. خواتین میں ایک آگاہی کی مہم کے طور پر کیا جاتا ہے. اس میں خواتین کو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے اویئرنیس سیشنز ارینج کرتے ہیں. ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے اپنے اکارڈنگ ٹو دیئر پلانس وہ کوئی اس قسم کی آگاہی مہم کرتے ہیں. آج کی یہ جو واک بیسیکلی اسی مہم کا ایک حصہ ہے. یاد کرواتا ہے جب 3 بہنوں کو مرڈر کیا جاتا ہے وومن رائٹس کے لیے، جب وہ کھڑی ہوتی ہیں ایک ڈیموکریٹک پارٹی سے وہ اٹھ کے اپنے رائٹس کی بات کریں گی، وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کا برے طریقے سے مرڈر کیا جاتا ہے. اور اسی بحاف پہ آج کے دن میں دیکھتے ہیں 1960 کو دیکھا جائے تو اسی سینس میں ہم 1960 کو جب کڑے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں، ایسے ایشوز ہمارے پاس ریز ہو رہے ہیں، وہ 1960 کو ہی یاد کرواتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اپنا اویئرنیس سیشن ہے جہاں پہ ہم نے لائر کو بلایا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ واک آف لائف کی خواتین کو جو کہ خواتین کی حقوق کے بارے میں کافی بہتر طریقے سے اپنا کوششیں کری ہیں، اپنا کردار کو نمایاں کری ہیں، ان کو بلایا ہے وہ تاکہ اپنی خواتین کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں. آج میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ محکمہ بہبود و ترقی نسواں راولاکوٹ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں صنفی تشدد کے خلاف 16 روزہ سرگرمی کے حوالے سے واک آگاہی سیشن اور نمائش کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر خواتین نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے سماجی بہبود کا جو دفتر ہے وہاں سے پریس کلب تک واک بھی کیا، مارچ بھی کی. اس موقع پر خواتین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جینڈر بیسڈ وائلیشن کسی طور درست نہیں. اس سلسلے میں حکومت، سماجی تنظیمیں اور عوام اپنا کردار ادا کریں تاکہ معاشرے میں اس حوالے سے پائی جانے والی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے. انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا وہ میں انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آج کی جو یہ واک ہے بیسیکلی یہ ہمارا ایک خواتین کا 16 ڈیز آف ایکٹیویزم جو ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، اس کی بیس پہ اس کو سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے سلسلے میں یہ آج واک ہو رہی ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے 25 نومبر سے لے کر کے 10 دسمبر تک، یہ 15 ڈیز جو ہوتے ہیں اس منائے جاتے ہیں. خواتین میں ایک آگاہی کی مہم کے طور پر کیا جاتا ہے. اس میں خواتین کو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے اویئرنیس سیشنز ارینج کرتے ہیں. ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے اپنے اکارڈنگ ٹو دیئر پلانس وہ کوئی اس قسم کی آگاہی مہم کرتے ہیں. آج کی یہ جو واک بیسیکلی اسی مہم کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد ہم لوگ اپنا اویئرنیس سیشن ہے جہاں پہ ہم نے لائر کو بلایا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ واک آف لائف کی خواتین کو جو کہ خواتین کی حقوق کے بارے میں کافی بہتر طریقے سے اپنا کوششیں کری ہیں، اپنا کردار کو نمایاں کری ہیں، ان کو بلایا ہے وہ تاکہ اپنی خواتین کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکیں اور اس کے اوپر بات چیت کر سکیں اور لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اس ڈے کے حساب سے ہم جب اس دن کو بناتے ہیں 25 نومبر سے لے کر 10 ستمبر تک، یہ جو ڈیوریشن ہے اس میں ہم عورتوں کے حقوق کے لیے جینڈر بیسڈ وائلیشن پہ، اور اس کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں یاد رکھا جاتا ہے. اور وہ دن جب ہم بناتے ہیں 25 نومبر، وہ 25 نومبر ہمیں 1960 کو ہی ریلائز کرواتا ہے. وہی دن یاد کرواتا ہے جب 3 بہنوں کو مرڈر کیا جاتا ہے وومن رائٹس کے لیے، جب وہ کھڑی ہوتی ہیں ایک ڈیموکریٹک پارٹی سے وہ اٹھ کے اپنے رائٹس کی بات کریں گی، وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کا برے طریقے سے مرڈر کیا جاتا ہے. اور اسی بحاف پہ آج کے دن میں دیکھتے ہیں 1960 کو دیکھا جائے تو اسی سینس میں ہم 1960 کو جب کڑے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں، ایسے ایشوز ہمارے پاس ریز ہو رہے ہیں، وہ 1960 کو ہی یاد کرواتے ہیں. اور اس حساب سے جو لوگ ہمارے پاس سوشل ہو گئے، اکنامک ہو گئے، جس حساب سے وائلنس ہو رہا ہے ان پہ ہراس کر رہے ہیں، ان کو سائیکولوجیکل ہراس ہو رہا ہے، اس حساب سے اس ڈے کو ہم منعقد کرتے ہیں. اور ان پر 10 ڈیز کی 16 ڈیز کی ہم بات کرتے ہیں، جب ان 16 ڈیز میں ان ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ہم لوگوں کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بات کر سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.